اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے ہم جامع البر بھی کہتے ہیں، اس کو میں ایک دفعہ پورا تلاوت کر لوں مکمل اس کی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں ہم گزشتہ 2 سیشن میں بات کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی وسیع و عریض اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس پہ اگر کوئی چاہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہے، اور اس کا سبجیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں اچھائی کا تصور یا فلاسفی آف گڈنس ان اسلام، اسلام میں نیکی کا تصور یا کانسیپٹ آف گڈنس ان اسلام یا فلاسفی آف گڈنس ان اسلام یا نیکی کی فلاسفی اسلام کے اندر۔ مختلف عنوانات کے ساتھ اس پہ پی ایچ ڈی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس تیسرے سیشن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس آیت کو مکمل سمرائز کسی حد تک کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کی جو یوم آخرت ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اور جو کتاب ہیں اور جو رسول ہیں اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ بظاہر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کی جو روح ہے وہ اسے زور دیتی ہے اس بات پہ کہ وہ اس شخص کو جو نیکی پسند ہو وہ کام کرے، اچھائی کے وہ کام کرے یا نیکی کے کام کرے، تاکہ اس کی روح مطمئن ہو سکے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی مرضی کے حساب سے اپنی کوئی نہ کوئی نیکی چن لیتا ہے، اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم چاہو اس کو نیکی سمجھ لو اور وہ کام کرو۔ نیکی ایک جامع کانسیپٹ ہے، کیونکہ انسان یا اسلام جو ہے ایک آرگینک ہول ہے۔ آرگینک ہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرگینک کو تو ہم جانتے ہیں کہ آرگینک کھانا بڑے چل رہے ہیں آج کل، کہ وہ چیزیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، جو قدرتی چیزیں ہوں۔ ہول یہ ہے WHOLE والا ہول، جو مکمل ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں قدرتی طور پہ مکمل ہوئے ہوئے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اگر کوئی ایک انسان تکلیف کے اندر ہو تو دوسرے کا اس کا پتہ چل رہا ہو، اس کی مدد کر رہا ہو۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی ایک حصے پہ درد ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آرگینک ہول کا کانسیپٹ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نیکی ہے وہ یہ نیکی نہیں کہ تم نے کچھ نیکیاں کر لیں اور کچھ تم لوگ برائی کے اندر پھنسے ہوئے ہو، کیونکہ جو حق ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک۔ عام طور پہ لوگ دنیا میں کیا کرتے آئے ہیں یا کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان حرام کما رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں سال کے آخر میں عمرے پہ چلا جاتا ہوں، یا میں دوسرے سال تیسرے سال حج کر لیتا ہوں، تو میرے وہ پیسے جائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری نیکی زیادہ ہے میری برائی سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا نیکی ہے۔ نیکی کی شروعات ہوتی ہے انسان کے ایمان سے، کہ سب سے پہلے جو نیکی ہے وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لے کے آؤ، مان لو اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تم لوگ کرو گے۔ اس کے بعد یوم آخرت پہ ایمان، کہ یوم آخرت جزا کا دن ہے، جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے حساب سے نیک کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے حساب سے برے کام کیے ہوں گے وہ دوزخی ہوگا۔ پھر بات چلتی ہے ایمان بالرسالت کی، جس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ کتابوں پہ ایمان، اس سے پہلے جو فرشتے جو کتاب لے کے جو فرشتے آئے ہیں انہوں نے رسولوں کو پیغام دیا اور رسولوں نے اس پہ کتاب پھر اس کو کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ 3 چیزیں ہیں، فرشتوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان اور نبیوں پہ ایمان۔ کتاب پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب جو اللہ تعالیٰ کی آ گئی ہے اس کو اچھی طرح سے اس کی تلاوت کریں، اس کو قرات کریں صحیح طرح سے، صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہے کتاب کا جو حق ہے جو ہم لوگوں کو پورا کرنا چاہیے، یہ ہے کتاب کے اوپر ایمان۔ اور رسالت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یا جو کسی نبی نے اپنے زمانے میں اپنی کسی امت کو کہہ دیا اس پہ ان لوگوں نے ایز اٹ از عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہو گئی ایمانیت کی باتیں۔ اب ہم یہ لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ بات نیکی کی ہو رہی ہے، بات جا رہی ہے ایمان کے اوپر جو کہ نظر نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ انسان کی بنیاد کو سیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان اگر کسی غریب انسان کو کھانا کھلاتا ہے اور وہ کھانا اس نیت سے کھلا رہا ہے یا کسی غریب کی مدد اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو اس کی نیت یہ ہے۔ ایک انسان اس نیت سے کھانا کھلا رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے کہ میں اس کو 6 مہینے بعد اپنے ناجائز کاموں کے لیے استعمال کروں گا، بظاہر تو دونوں کھانا کھلا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لیکن نیت کا فرق ہے، تو روح اس کی تبدیل ہو جاتی ہے چیز کی۔ اور یہ جامع البر جو آیت ہے یہ ہر انسان پہ لاگو ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت غریب ہوں تو مجھ پہ لاگو نہیں ہو سکتی، میں بہت امیر ہوں تو مجھ پہ اس کا عمل دخل نہیں ہے، میں بہت بوڑھا ہوں یا میں بہت کمزور ہوں یا میں بہت جوان ہوں۔ یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے جامعہ کانسیپٹ دے دیا ہے نیکی کا، جو کہ ہر کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی کسی کا ایکسکیوز کام نہیں آ سکتا آگے۔ ایک کامل آیت ہے نیکی کے بارے میں۔ بات ہوئی ایمانیات پہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں؟ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آ گئے تو نیک لوگ وہ ہیں جو مدد کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی۔ رشتہ داروں کے اندر آپ کے والدین، آپ کی بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی، یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد کزن، خالائیں، ماموں شام جو بھی ہوتے ہیں، چچا تایا وغیرہ۔ یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے کہ نیکی اگر آپ نے شروع کرنی ہے تو اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ اچھائی جو آپ نے شروع کرنی ہے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا بھائی یا آپ کی بیوی یا آپ کے بچے آپ کی وجہ سے تنگ ہوں اور آپ معاشرے میں کہہ رہے ہو کہ میں نے وہاں پہ اتنے پیسے بانٹ دیے، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ترتیب آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، یہ خالق حقیقی کی ترتیب ہے، جس نے جو ساری کائنات کے خالق ہیں۔ اس ترتیب کو ہم لوگ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بات نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ زکوٰۃ اور نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ترتیب چھیڑ دی ہوئی ہے۔ تو ہر چیز میں ترتیب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ترتیب سیٹ کی ہوئی ہے، اور یہی ترتیب جو پرانے نبی تھے وہ بھی بتاتے آ رہے ہیں اپنے امیوں کو۔ ہم اس پہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ترتیب کیا ہے نیکی کی اور اچھائی کی؟ کہ آپ نے جو نیکی شروع کرنی ہے وہ اپنے گھر والوں سے کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے یتیموں کی مدد کرنی ہے، پھر آپ نے مسکینوں کی مدد کرنی ہے، اس کے بعد جو سوال کرنے والے ہیں ان کی مدد کرنی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، جو کہ ادھار کی، جو کہ اس زمانے میں غلام کی بات تھی، اب جو کیونکہ اس زمانے میں انسٹیٹیوٹ نہیں تھے، عام طور پہ غلامی ہی چلتی تھی، لوگ کنسٹرکشن میں نہیں تھے، لوگ اور چیزوں میں نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ لون لے لیتے ہیں پڑھائی کے لیے، خاص طور پہ مغرب کی دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ اپنا گھر بنا لیتے ہیں مغرب کی دنیا کے اندر لیز کے ذریعے۔ تو یہ سب لوگوں کی ایک طرح سے گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب لوگوں کی مدد کرنا، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔ والسائلین وفی الرقاب، سوال کرنے والے کیا ہیں؟ سوال کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی متوازن نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ تنگی ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر کے اندر کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے جس کو میں اور میرے بچے نیچے آدھا کرتے ہیں اور آدھا ہم لوگ اس کے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور میرے پاس ایک کٹورا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بیچو، اسے کچھ پیسے دیے، اس شخص کو کہا کہ جا کے کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے وہ لے کے آؤ، اور اپنے دستے مبارک سے اس کا دستہ لگایا اور اس کو کہا کہ جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو۔ انتہائی غریب آدمی کو یہ تلقین دی جا رہی ہے کہ محنت کرنی ہے، ساری زندگی دوسروں سے پیسے ہی نہیں مانگنے۔ اس کے بعد وہ صحابی جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی پہلے سے بہت بہتر تھی، اور اس دن ان کو کچھ پیسے بھی دے دیے جس دن کلہاڑی کا پھل لینے گئے تھے کہ اپنے گھر والوں کو جا کے کھانا پینا کھلاؤ۔ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اندر۔ یہ انسان کو شان ہی نہیں ہے کہ کسی انسان سے مانگے کچھ، آپ نے جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، انسان کو سکھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی غیرت جو ہے اور آپ کی جو ہمیت ہے وہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتی کہ کوئی آپ سے سوال کرے آپ اس کو جو ہے منع کر دیں، اور اگر آپ نے اسے منع بھی کرنا ہے تو قولاً معروفاً، اچھی طرح سے منع کرو اس کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے اس دن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو غنی ہیں، آپ کی وجہ سے تو رزق ہم سب کو مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دن جو بندہ وہ کھانا مجھ سے مانگ رہا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ الخلق عیال اللہ، جو ساری دنیا میں مخلوق ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو ہم لوگوں کو انسانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری ایک اور بات میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا،
وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی وجہ کے خیرات مانگتے تھے۔ تو انتہائی ایک بیلنس کا سسٹم چل رہا ہے سوال کرنے والوں کے بارے میں۔ آگے بات آ رہی ہے وفِ رقاب، گردنیں چھڑانا۔ اس زمانے میں بات تھی غلاموں سے، اب غلامیت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے، اب بات بھی چل رہی ہے کہ جو بندہ کسی ادھار کے اندر پھنس گیا ہو، کسی نے کسی چیز کا گھر کے بارے میں لون لے لیا، پڑھائی کے بارے میں لون لے لیا، یا کہ اور مسئلے مسائل ہوں، اس کی آپ مدد کریں۔ اور مدد کرنی ایسی کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلہاڑی بنا کے دے دی تھی کہ وہ اپنے کام پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ تھوڑی تھوڑی مدد کریں گے تو کام پورا نہیں چلتا، یہ ہم کو سیکھنا چاہیے اس بات سے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فجر، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے درمیان جو بھی ٹائم آیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم رہیں۔ آپ کی جو لین دین ہے آپ نے ویسی کی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، آپ نے سود کا کام نہیں کیا، آپ نے اس میں جھوٹ نہیں بولا، آپ نے اس میں ملاوٹ نہیں کی، تو یہ آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہیں تو نماز بھی قائم کر لی آپ نے۔ اور یہ ایک طرح کے 5 دفعہ ریمائنڈر ملتا ہے انسان کو پورے دن کے اندر کہ تم قائم ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے دین پہ۔ اگر ایک شخص سارے دن جھوٹ بولتا ہے اور درمیان میں نماز ہی میں پڑھ رہا ہے تو نماز قائم نہیں کر رہا، وہ اس کو آپ شاید یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے یا سب جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ قائم نماز کا مطلب، قائم نماز جب ہی ہوتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کا الفاظ استعمال کیا جگہ پہ۔ اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں جائز پیسے کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے جی کہ میں ٹھیک ہے میرے پیسے ٹھیک نہیں ہیں، میں چوری کر کے کماتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں تو میں کھا سکتا ہوں ان کو۔ بالکل غلط بات، جامعہ کانسیپٹ کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ حلال مال کو آپ نے استعمال میں لے کے آنا ہے، اسے پاک کرنا ہے، تو آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نصب مقرر کیا اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے اس کے اندر۔ بات آگے چلتی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اب ہمارا اپنے ملک کے ساتھ ایک عہد نامہ ہے، ہم نے اسے پورا کرنا ہے، غداری نہیں کرنی، اس کو نقصان نہیں پہنچانا کسی بھی صورت میں، سرکاری محکموں میں رشوت لے کے یا جھوٹ بول کے یا پروموشنز جن کو بنتی نہیں ان کو اپنے اختیارات کی وجہ سے پروموٹ کر کے، یا آپ اپنے ملک کے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ٹیچر اگر اپنا وعدہ کرتے ہیں کہ میں نے لڑکوں کو اچھا پڑھانا ہے، اسٹوڈنٹس کو اچھی تربیت دینی، وہ پورا نہیں کر رہے، وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ فوجی، وکیل، پولیس والے، سب لوگ اپنے اپنے عہد کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جو پورا نہیں کر رہا اپنا عہد وہ جزا و سزا کے دن پکڑا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دکھا دیں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر ایک انسان کسی ایسے محکمے کے اندر ہے جو کہ انتہائی طاقتور ہے تو اب جو چاہے وہ کر لے، اس سب کا حساب کتاب اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ اور ہم نے اپنی عہد جو کیا ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، ہر ایک عہد کی ویلیو، آپ لوگوں نے جو عہد کیا ہوا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، مشکل وقت میں کام آئیں گے، یہ سارے عہد ہیں۔ انسان کی زندگی عہد ہی کے ارد گرد گھومتی ہے، جس کسی نے جو عہد توڑا تو وہ اس جگہ سے نکل جائے گا۔ آگے بات وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے تنگی کی صورت میں، معاشی مشکلات کی صورت میں اور جنگ کی صورت کے اندر۔ اب یہ وَالصَّابِرِينَ جو ہے گرامر کے حساب سے مفعولی حالت میں آیا ہوا ہے اور علامت ہے، تو عام طور پہ جو گرامر کے ٹیچر ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس صابرین کا اثر جو ان سب کے اوپر چل رہا ہے، حاوی ہے ان سب کے اوپر۔ اور صبر کرنے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو مستقل مزاجی پائی جائے، آپ کھڑے ہوئے اپنے حالات کے اوپر۔ اگر آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جو بھی صورتحال ہے، چاہے معاشی مسئلہ پڑا ہوا ہے یا کوئی جنگ کی صورتحال ہے یا آپ کے اوپر تنگی ہے، تنگی کسی بھی قسم کی تنگی ہے، پڑھائی لکھائی صحیح نہیں ہو رہی، گھر میں مسئلے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، لیکن جو مسئلے پڑے ہوئے ہیں پر آپ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر، آپ نے یہ ترتیب نہیں توڑی ہوئی، تو آپ صبر کر رہے ہیں، مستقل مزاج ہیں، اور وہ صبر کرنے والے وہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ آگے بات چلتی ہے اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں سچے، وہی لوگ ہیں اچھے، وہی لوگ ہیں نیک۔ کون لوگ اچھے ہیں، کون لوگ سچے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اوپر سب سے پہلی مدد اپنے گھر والوں کو کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے معاشرے کے اندر مدد کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ عام طور پہ کہ ہم جب کسی بھی انسان سے پوچھ لیں نیک آدمی کون ہے، وہ یہ کہے گا کہ جی وہ جو نماز بڑا پڑھتا ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اچھائی کی ایک ترتیب معین کر دی ہوئی ہے، اور اس ترتیب کا ہم کو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ وہی لوگ ہیں سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو تقوی کے اوپر ہیں، صرف اور صرف وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، گرامر کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ
خبر جو ہے وہ معرفہ آ رہی ہے، اس کو برابر کرنے کے لیے ہم نے ضمیر فصل لگا دی ہوئی ہے، کیونکہ سارا زور خبر کے اوپر انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ وہی لوگ ہیں تقوی پہ جو کہ ان ساری باتوں کو کرتے ہیں جو یہ کام چل رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں نئی نہیں ہیں معاشرے کے اندر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب وہ کوہ طور پہ گئے اور جب ان کو تورات ملی، تو وہ ایک مشہور زمانہ جو کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اس کی ترتیب قرآن کے اندر آتی ہے آیت نمبر 88 سورہ بقرہ کے اندر۔ اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی سیکوینس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے والدین کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، عزیز و قربا کا خیال کرو، اور جو سوال کرتے ہیں ان کا خیال کرو۔ 5 پوائنٹ۔ تیسری بات، چھٹی بات کیا ہے؟ اور اچھی بات کہو۔ اچھی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں پر ہنس کے بول رہے ہیں۔ اچھی بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے، ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، اور اخلاق اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اچھی بات کہو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی ہدایت ملی تھی اللہ تعالیٰ سے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہدایت دے رہے ہیں۔ آٹھویں بات ہوگی اور زکوٰۃ دو۔ 9ویں بات کیا ہے؟ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اور 10ویں بات جس پہ ابھی صبح بات بھی ہوئی تھی، اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی کہ اس طرح نہ لڑو جس طرح آج مسلمان لڑ رہے ہیں۔ ایران عراق کی وار ہوئی، پاکستان افغانستان کے مسئلے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں۔ جلا وطنی نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہم لوگوں کو۔ اور جو 10 کمانڈمنٹس ہے اس میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھے معاشرے کی کس طرح سے وہ لوگ بلڈ کر رہے ہیں، کس طرح اچھے معاشرہ کی تلقین کس طرح سے کی جا رہی ہے۔ اسی چیز کو 10 کمانڈمنٹس کو ہم لوگ بائبل میں جا کے دیکھتے ہیں، کتاب خروج کے اندر بک آف ایکسوڈس کے اندر چیپٹر نمبر 20 میں۔ اس میں انہوں نے 3 چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں تحریم ہوئی، تھوڑی چیزیں چینج ہوئی ہوئی ہیں۔ اس میں جو انہوں نے چیزیں ڈالی ہیں وہ یہ ہے کہ زنا نہ کرو، اور اپنی پڑوسیوں کی بیویوں کو غلط نظر سے نہ دیکھو، اور نہ ہی ان کے مالوں کو غلط نظر سے دیکھو۔ یہ چیزیں ڈل گئی ہیں، لیکن 10 کمانڈمنٹ جس طرح سے قرآن مجید میں آئی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب یہ باتیں تو ساری اچھی ہیں، سب چل رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، لیکن معاشرہ اس کے اوپر آ نہیں رہا۔ معاشرہ اس پہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ اس پہ ہم ایک خطبے کی بات کر لیتے ہیں تقریباً 2-3 منٹ کے اندر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے آخری دنوں میں خطبہ دیا تھا، واعظ کیا تھا، جسے کہتے ہیں پہاڑی کا واعظ، سرمن آن دا ماؤنٹ۔ انتہائی مشہور خطبہ ہے، واعظ ہے عیسائی دنیا کے اندر۔ جس طرح سورہ رحمان کی اہمیت ہے قرآن مجید میں اور ہمارے نزدیک، اسی طرح اسی خطبے کو اہمیت دیتے ہیں عیسائی لوگ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں، اس قوم کے بارے میں خطبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو اخلاقی طور پہ بدحال ہو چکی تھی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے دین پہ کسی حد تک عمل ہو رہا تھا، پر اس کے روح موجود نہیں تھی دین کی۔ وہ صرف کیا کر رہے تھے؟ جو تورات میں حکم آئے ہیں اس کو مان رہے تھے، جیسے آج کل کے ہمارے لوگ حکم مان رہے ہیں، لیکن اس کی روح ختم ہو گئی ہوئی تھی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں، تم تو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، کہ ظاہر میں تو بڑے اچھے ہو لیکن اندر سے تم لوگ گل سڑ گئے ہو، جس طرح ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں، ارشاد ہوا مبارک ہے جو دل قریب ہے نرم ہے آسمان کے۔ جو دل نرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ وہ شخص جو کہ نرم دلی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ تو ہم لوگوں کو انسانوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ فرما رہے ہیں، ارشاد ہوا مبارک ہے جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، مبارک ہیں جو حریم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، مبارک ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مبارک ہیں جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہیں جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے راستے میں محبوب ہیں، مبارک ہیں جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں کہ آپ کی بادشاہی انہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی انہی کے لیے ہیں۔ جب لوگ تمہیں میری وجہ سے لعن طعن کریں تو تم لوگ خوش ہونا، جشن بنانا، کیونکہ اسی طرح سے لوگوں کو، جن لوگوں میں پہلے بھی لوگوں کو نبیوں کو بھی تنگ کیا تھا، لوگوں کو بھی تنگ کیا تھا۔ اگر تم پہ لعن طعن ہو رہی ہے، اگر تم لوگ دین حق پہ کھڑے ہوئے ہو اور دنیا تمہارا مذاق اڑا رہی ہے، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر آ گیا۔ تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، لوگ اسے استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا چراغ بن کر برتن کے نیچے نہ رہو بلکہ چراغ بن کے چراغ دان کے اندر رہو، تاکہ اس کی روشنی ہر جگہ پہ پہنچے۔ جو تمہارا علم ہے اس سے دنیا کو فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ تم لوگ اپنے ہی چکروں میں پھنسے رہو۔ تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کریں، لیکن میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی عورت پہ بری نظر سے دیکھا وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ جب تم خیرات دو تو ڈھنڈورا نہ پیٹو، جب تم روزے رکھے ہو تو ریاکاروں کی طرح اپنا منہ نہ بناؤ،
جب تم ریاکاروں کی طرح عبادت گاہوں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا نہ مانگو اور دعا کے اندر رٹے رٹائے جملے نہ بولو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. اپنے لیے زمین پہ مال اور زر جمع نہ کرو جہاں پہ کیڑا اور زنگ لگ جاتا ہے اور لوگ اور چور اسے نقب لگا کے چوری کر لیتے ہیں. اپنا مال اور اپنا زر جو ہے آسمان پہ رکھو جس پہ نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ لگتا ہے اور نہ کوئی نقب لگا سکتا ہے, اور جس جگہ پہ جس کا مال ہوگا وہیں پہ اس کا دل ہوگا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ نیک معاشرے میں رہیں, جھوٹ نہ بولیں, زناکاری کی طرف نہ جائیں, لوگوں کا حق نہ ماریں, نرم دلی سے پیش آئیں, اور جو اصل مال ہے وہ مال یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانیں دے دیں. یہ اصل مال یہ نہیں کہ ہم جو دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی, اور وہ واقعہ ہم سب کے آگے. وہ لوگ اتنے بگڑ چکے ہوئے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور جس بات کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ تم اور بنی اسرائیل جوتی کی مانند ہو. جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہت ہے, اسی طرح تمہیں بھی بنی اسرائیل سے بالکل اتنی ہی مشابہت ہے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں سے زنا کرے تو تم میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں سے اٹھ کے زنا کرے گا. تو کہنے کا مطلب ہم لوگوں کا یہ ہے, بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ان کی ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے, لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ سنا, کتنی باتیں ان میں سے ہیں جو ہم ہی کر رہے ہیں. وہ ریاکاری ہمارے اندر ہے, جھوٹ ہمارے اندر ہے, دولت کی حوث ہمارے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ جو راستے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کے جانا چاہ رہے تھے, ہم اسی راستے پہ چلیں اور اس ذلت میں نہ پھنس جائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود پھنس گئے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم کو جامع البر پہ مکمل عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور آگے لوگوں کو سمجھانے کی. اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ یہ آیت ہم لوگوں کو اسبر ہو جائے تاکہ ہم اس کا مفہوم سمجھیں اور اپنے خاندان کو اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ان سب کو آگے بتائیں تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے میں جائیں جو اصل مدینے کا معاشرہ بن سکے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.